السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 60۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ کچھ رات گئے تشریف لاتے تو آپ اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حسب معمول سلام کیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ سلام کا جواب نہایت خوشدلی اور خندہ پیشانی سے دیجیے۔ یہ مسلمان بھائی کا حق ہے۔ اس حق کو ادا کرنے میں کبھی بھی بخل نہ دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، چھینک کا جواب دینا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے تو راستوں میں بیٹھنا ناگزیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ایسا ہی ضروری ہے تو بیٹھو، لیکن راستے کا حق ضرور ادا کرو۔ یعنی وہ راستوں میں بیٹھنے کا مطلب کیا؟ جیسے آج کل اپنے گاؤں میں گودرے بیٹھتے ہیں، یا اس طریقے سے جو لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہی معمول تھا کہ وہ ذرا باہر تھوڑا سا اپنے گاؤں کے باہر جا کر تھوڑا بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، دکھ نہ دینا، سلام کا جواب دینا اور نیکیوں کی تلقین کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ بہترین ہدیہ مسلمان کے لیے سلام ہوتا ہے۔ ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی، ان دونوں کی دوستی تھی، اور ان دونوں کی دوستی کے قصے حدیثوں میں بہت آتے ہیں۔ ایک دوسرے کی شادی کی فکر کرتے تھے، ایک دوسرے کے کاروباروں کی فکر کرتے تھے۔ تو ابو الدرداء شام میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ اوہو، وہاں میرا بھائی ہے سلمان، اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ ابو الدرداء نے کہا۔ خیر، وہ جماعت جو ہے حضرت سلمان کے پاس پہنچی، بیٹھی، دعا سلام کی۔ کہاں سے آئے؟ وہ شام سے آئے۔ ابو الدرداء ملے تھے؟ یہ کہاں ملے تھے؟ یہ کہا، میرا ہدیہ مجھے دو جو انہوں نے دیا ہے۔ وہ جماعت نے کہا، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ کہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو الدرداء مجھے ہدیہ نہ بھیجیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جماعت والے پریشان ہونے لگے، وہ لوگ کہ ہدیہ تو کچھ دیا نہیں، یہ تو گلے پڑ گئے حضرت سلمان۔ یہ کہا، نہیں، میرا بھائی ابو الدرداء یہ کبھی بھی بغیر ہدیے کے تمہیں بھیج ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں قصے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت کچھ ہدیہ نہیں دیا۔ سوچو، ایک آدمی نے کہا، حضرت چلتے چلتے اتنا کہا تھا سلمان کو سلام کہنا۔ تب حضرت سلمان فارسی نے کہا، اس سے بڑا ہدیہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اس سے بڑا ہدیہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ہدیہ تو بھول گئے۔ تم سمجھتے ہو ہدیہ لفافہ جو دے وہ ہدیہ،
مٹھائی دے وہ ہدیہ، کپڑا دے وہ ہدیہ، سلام کا کوئی ویلیو ہی نہیں، بہت بڑا ہدیہ ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی نے اس جماعت کو بتایا کہ یہ سلام کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں اتنی شاید کسی اور چیز کی نہیں آئی۔ قرآن میں جنت میں بھی سلام، مرتے وقت سلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کرتے، اللہ بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے۔ اسی لیے کہا سلام یہ اللہ کا نام ہے جو میری امت کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے سلام کو پھیلائیے ساری دنیا کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی اور عافیت کا لباس اللہ ہم سب کو پہنائے، اور پوری دنیا پر اے اللہ سلامتی کی چادر تو پھیلا دے اور بیماری کی چادر کو تو اٹھا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب